کے الفاظ سے یاد کیا گیا اور دفعہ 5 آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، یہ بذات خود آئین کو سپوتاش کرنے کا عمل ہے، یہ بذات خود غداری کے ارتکاب کا اقدام ہے۔ تحریک عدم اعتماد کو آئین شکنی کے ذریعے سے مسترد کرنا اور رائے شماری نہ ہونے دینا آئین، جمہوریت اور پارلیمنٹ پر بدترین حملہ قرار دیا جاتا ہے۔ آئین پاکستان 22 کروڑ عوام کی امنگوں کا ترجمان اور پاکستان کی وفاق کی بقا کا ضامن ہے۔ متحدہ اپوزیشن کی جماعتیں اپنا یہ عزم دہراتی ہیں کہ پاکستان کے وفاقی پارلیمانی نظام کا تحفظ کرنے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے۔ ڈپٹی اسپیکر کی غیر آئینی رولنگ جمہوری نظام کی بنیاد پر حملہ ہے، جسے کسی صورت میں بھی نہ قبول کیا جا سکتا ہے نہ اسے برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ملک میں صدارتی طرز حکومت کو نافذ کرنے اور ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنے کے لیے سازش کا حصہ ہے اور اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس غیر آئینی اقدام کی فی الفور تنسیخ کی جائے۔ اس وقت معاملہ عدالت میں ہے، لیکن ہم سب نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، الیکشن کا تو مطالبہ ہمارا تھا، ہم تو الیکشن مانگ رہے تھے، ہم تو 2018 کے الیکشن کو مینڈیٹ کے چوری ہونے سے تعبیر کر رہے تھے۔ عجیب بات ہے کہ جب تک خط نہیں آیا باہر سے، اس وقت تک تو آپ کو الیکشن یاد نہیں آیا۔ جب عدم اعتماد پیش ہو گیا، 197 اراکین آپ کے مقابلے میں اکثریت کے ساتھ جمع ہو گئے، پھر آپ کو اسے سپوتاش کرنے کے لیے خط کا سہارا لیا۔ خط آ چکا تھا اور آپ کراچی میں بہادر آباد میں ایم کیو ایم کی قیادت سے ملے، آپ نے کہا اپنے ایک اتحادی کو اعتماد میں لیا، اس کے تذکرہ کیا۔ یہاں اسلام آباد میں جب ایم کیو ایم نے باقاعدہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کرنے کا اعلان کر دیا، ہمارے وفد کے آنے کے فوراً بعد ان کا وفد پہنچا ہے، کیا اس وقت بھی انہوں نے اپنے اتحادی کے ساتھ خط کا ذکر کیا؟ لہذا خط کی باتیں کرنا یہ کوئی بیوقوف لوگ نہیں ہیں۔ تم ناکام حکمرانی کر چکے ہو، تم نے ناکام حکمرانی کے نتیجے میں عام آدمی کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے۔ عام آدمی آج بل ادا نہیں کر سکتا بجلی کا، عام آدمی آٹا نہیں خرید سکتا، عام آدمی چینی کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، راشن خریدنے کے قابل نہیں ہے۔ آج پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 187 کو چھو رہا ہے۔ اس حد تک ملک کی معیشت کو تباہ کرنے کے بعد اب ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو، یہ اس سے بڑی اور غداری نہیں ہو سکتی قوم کے ساتھ۔ اور جمعے کے روز یوم تحفظ آئین بھی منایا جائے گا، یوم نجات بھی منایا جائے گا، یوم تشکر بھی منایا جائے گا۔ ائمہ اور خطبہ یہ تمام مساجد میں عوام کے اندر شعور پیدا کرے، بیداری پیدا کرے۔ انشاءاللہ عوام اپنے جوش و جذبے کے ساتھ ان کے پتلے بنا کر ان کو چوراہوں پر پھانسیاں دیں گے اور دنیا کو پیغام دیں گے کہ پاکستان میں آئین کو سبوتاش کرنے والے کی سزا یہی ہو سکتی ہے۔ اگلا پیج۔ چلو یہاں تو خط آ گیا، پنجاب میں کون سا خط آیا ہے؟ وہاں کیا کرو گے؟ جو تم نے وہاں پر ہلڑ بازی کی، آئین کو پامال کیا،
قواعد و ضوابط کو پامال کیا، بلائے ہوئے اجلاس پہ اراکین کو اسمبلی کے اندر جانے نہیں دیا، کانٹے دار تاریں بچھا دیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے، جمہوریت کا لبادہ اوڑھ کر۔ اس سے بدترین آمریت اور ہو نہیں سکتی۔ ہم نے ضرور یہ چاہا کہ ہم اپنا مقدمہ عدالت میں لڑیں گے، لیکن آج ہم کہنا چاہتے ہیں کہ صرف سپریم کورٹ کی عدالت ہمارے مقدمے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کی عدالت میں جائیں گے اور قوم کے سامنے ان کے چوراہوں پہ کھڑے ہو کر قوم کے ساتھ براہ راست بات کریں گے، براہ راست احتجاج کریں گے۔ کوئی ایسا فیصلہ جس سے ہمارا آئین مجروح ہوتا ہو، ہمارے جمہوریت مجروح ہوتی ہو، قواعد و ضوابط مجروح ہوتے ہوں، سر آنکھوں پہ ہو عدالت، اس کا احترام، لیکن اس سے اختلاف کرنے کا ہمیں حق پہنچتا ہے۔ منوان فیصلے پر عمل درآمد آپ کرائیں، لیکن ہم عوام کی عدالت میں اسے لے جانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آئین قانون کے مطابق ہی فیصلہ دیں گے، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم بھی پھر منہ میں زبان رکھتے ہیں اور ہم بھی سر میں دماغ رکھتے ہیں۔ عمران حکومت کی طرف سے بیرونی سازش تھیوری کی تائید میں فیک تھیوری اور خاص طور پر جو ایک فیک تھیوری ہے، اس حوالے سے ہم بار بار کہہ چکے ہیں، میں بھی اپنے پریس کانفرنسوں میں کہہ چکا ہوں، ہمارے جناب میاں شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، بلاول زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ سیکورٹی، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اراکین اور اس میں سیکورٹی سے وابستہ نمائندگان اپنی پوزیشن واضح کریں۔ ان کے ابہام کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سارے کھیل کے پیچھے ان کی غیر جانبداری کا دعویٰ مشکوک ہو جاتا ہے، لہذا ان کو اپنی غیر جانبداری واضح کرنی چاہیے اور اس پر اپنی پوزیشن کو واضح کر دینا چاہیے۔ یہ تو ہو گیا۔ ہم ملک کو انتشار سے بچانا چاہتے ہیں، ہم ملک کو انارکی کی طرف نہیں لے جانا چاہتے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ملک کو انارکی کی طرف لے جانا، یہ اب اس وقت سب دوست بیٹھے ہوئے ہیں، میں نہیں چاہوں گا کہ میں اپنی فکر کی بات کروں، اپنی رائے کی بات کروں، ورنہ جس طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام، اور ملک کو رسک پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، انارکی کی طرف ملک کو لے جایا جا رہا ہے۔ ہم انتشار اور انارکی سے بچنا چاہتے ہیں، لیکن اگر تم یہ تماشا دیکھنا چاہتے ہو تو آئیں، پھر دو ہاتھ کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خدا حافظ۔ شکریہ جی، مہربان، میں بس ہو گیا۔